ایک فیکٹر تھا کہ شاید میرے 99% زندگی اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی تھی، لیکن وہ 1% تھا جو میرے ہاتھ میں تھا. بڑا مشکل تھا اپنے آپ کو گھر سے نکالنا، ٹریننگ کرنا، ایون دو کہ میں ڈفرینٹ جمز جاتا تھا اور رات کے ٹائم پہ جاتا تھا، کوئی مجھے دیکھے نہیں. اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے، اور یہ آزمائشیں تو آتی رہتی ہیں نا، یہ تو ایک سرٹن کوئی چلا گیا اور بھی چیزیں آتی ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں کو جو آپ کے انڈر کنٹرول میں ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کریں تو آپ کو پھر مدد ہوتی ہے. آپ کسی سچے دل سے محبت کرتے ہیں نا، یو ایکسچینج دا پارٹ آف یور سول ود دیم. وہ بھی وہی کرتے ہیں، دے ایکسچینج دیئر پارٹ آف دیئر سول. تو آپ کے ایک چھوٹے جو روح کا ایک چھوٹا سا حصہ ایک دوسرے کے اندر کیا ہو جاتا ہے، ایکسچینج ہو جاتا ہے. جو آرمی میں ٹریننگ کرنے اور آئی ایس اس میں فٹنس کی اس میں جاتے ہیں، وہ کب آتے ہیں؟ میرے پاس 1.5 ہفتہ بچا ہے اور میرے پاس 2 ہفتے. لٹرلی میرے پاس جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں آج تک، وہ ایسے ہی آتے ہیں. اچھا کرنا کیا ہے؟ آج 20 پل اپس کرنے ہیں، 20 پش اپس ہیں، اور 5 منٹ میں 2-3 کلومیٹر رننگ کرنی. اچھا تو ابھی پروگرس کیا ہے سر؟ ابھی صرف 2 یا 1 بڑی مشکل سے لگا. اچھا ایکٹیو بندہ ایک پازیٹیو انرجی بھی چھوڑ رہا ہوتا ہے نا، گھر میں ہو یا ایک انوائرمنٹ میں ہو، سرکل میں، آپ نے اس کو دیکھتے اٹھتے بیٹھتے یہ وہ، اور اس کے اندر سے ایک وائب آ رہی ہوتی ہے، یار یہ کافی انرجیٹک ہے. وجہ اس کے کہ ایک لیزی بندہ ہو، کچھ کرنا رہو گھر میں بھی، تو وہ اس کے اندر آس پاس ویسے ہی وہ سمپل ورڈ میں کوئی منحوسیت وہ چھا جاتی ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا ہومیز شو. آج ہم بات کریں گے فٹنس کے بارے میں، لیکن فٹنس مائنڈ سیٹ کے بارے میں. آپ نے انٹرنیٹ پہ کافی سنا ہوگا ہیپینس کے بارے میں، کہ موٹیویشن اسپیکر سے سیمینارز کے اندر، کہ ہاؤ ٹو بی ہیپی ان ایوری سچویشن. لیکن لائف میں کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جس کو آپ کو نچوڑتی ہے اور آپ کو اس وقت دکھ ہوتا ہے اور آپ سیڈنس کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن اس ٹائم کے اوپر اپنے آپ کو ڈپریشن سے کیسے بچانا ہے، اور اس لوب سے آپ نے کیسے بچنا ہے، اور اس چیز کو لیٹ گو کیسے کرنا ہے، اس چیز کو بھی آپ کے پاس ایک ٹول ہونا چاہیے. تو اسی سلسلے میں نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے شفقت صاحب کو، جو کہ ایک فٹنس ٹرینر ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک ایسی ٹریجڈی ہوئی تھی ان کی وائف سے ریلیٹڈ، کہ جنہوں نے ان کو سکھایا کہ ڈپریشن کو کس طرح اوائڈ کرنے، اپنی جو سیڈنس ہے اس کو کس طرح آپ نے اوائڈ کرنے. تو سر بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. اور جی، لائف میں حادثات ہوتے رہتے ہیں سب کے ساتھ، اور مائن واز ان ایکسپیکٹڈ. اور ایسے حادثات جن میں آپ کسی اپنے پیارے کو اچھے طرح سے گڈ بائی نہ کہہ سکیں، تو وہ بندے کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں موسٹلی. سو بیک ان 2019 ہماری 1.5 سال شادی کے عرصے کو ہوا تھا، اور اٹ واز اے سڈن ڈیتھ، ہارٹ اٹیک اور پلمنری ایمبولزم، کچھ بلڈ کلاٹ ٹریول کر کے جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہوا تھا. اور اتنا وہ سڈن تھا، لائک کہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، اور یہ یوم عرفات کا دن تھا، کہ ہاں نیکسٹ ڈے عید تھی، اور شی واز لائک کہ آئس کریم کھانی ہے. تو میں نے آرڈر کر دی، اور میں باہر گیا ہوں فوڈ پانڈا کہ اسے لینے، اور واپس آیا تو شی وازنٹ دیئر، اور واش روم میں ان کو وامٹ اسٹارٹ ہوئی. اور وہ مومنٹ میں نے آج تک کبھی کسی بندے کی نارمل کبھی نہیں دیکھی. تو مجھے کچھ ہوا تھا کہ میں نے ان کو لپیٹا چادر میں، ہاسپٹل رش کر گئے، اینڈ ود ان آئی تھنک 30 منٹس، وہ 30 منٹس آئی نو، مجھے یاد بھی ٹھیک سے نہیں ہے، لیکن جتنی بھاگا بھاگی تھی، جتنا رش تھا، اور وہ ہاسپٹل کے جو مومنٹس تھے، CPR وغیرہ سب کچھ، مطلب میں ان چیزوں کو اس طرح بیان نہیں کر سکتا. بٹ لاسٹ یہی تھا کہ جب ڈاکٹر نے کہا شی از ان مور، تو میں تو آئی واز لائک یار، مطلب ایک چیز سمجھ نہیں آتی نا، کہ ایک بندے کو کچھ ہو، کسی بیماری سے آپ گزر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اتنا سڈن، مطلب لائف میں پہلی بار فرسٹ ٹائم ہوا تھا. اور اس کے ساتھ جس کو آئی تھنک میں کہوں کہ اگر میں نے اپنی لائف میں سب سے زیادہ اوپر رکھا، اور آج بھی رکھا ہے، انشاءاللہ رکھوں گا، وہ چیز اللہ نے لے لی. اور کہیں نہ کہیں اب میں اس کے بعد 5 4 6 مہینے سمجھ لیں، ہاں 7 مہینے میں اپنے آپ کو گھر سے زیادہ باہر نہیں نکالتا تھا. اور کسی سے بات کرنا، ایون پیرنٹس سے بھی، مطلب کچھ مجھ سے ہو نہیں پا رہا تھا اس طرح سے صحیح سے. اور ایک چیز جو تھی میرے ہاتھ میں، وہ تھا فٹنس کا سین. فٹنس اب اس کس طرح تھی کہ میں اپنی وائف کی ڈیتھ کے چوتھے دن میں جم پہنچا ہوا تھا، اور 5ویں دن بھی میں کیا، 6ٹھے دن بھی کیا، اور مطلب میں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ میں کیا کروں، بس میں چلا جاتا تھا اور ٹریننگ کر کے میں واپس آتا تھا. اور وہ ایک فیکٹر تھا کہ شاید میرے 99% زندگی میری اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی تھی، لیکن وہ 1% تھا جو میرے ہاتھ میں تھا، جس کو میں کنٹرول کر رہا تھا، اور جو میں خود جا کے ٹریننگ کر رہا تھا. بڑا مشکل تھا اپنے آپ کو گھر سے نکالنا، ٹریننگ کرنا، ایون دو کہ میں ڈفرینٹ جمز جاتا تھا اور رات کے ٹائم پہ جاتا تھا، کوئی مجھے دیکھے نہیں.
ہاں کہ یار میں کسی کو نظر نہ ہوں, میں جاؤں چھپ چھپ کے بس ٹریننگ کر کے واپس آؤں. تو میں ٹائم پوچھتا تھا سب سے, یار یہ کیا ہے کہ موسٹ آف دا جمز جتنے اونرس تھے کافی دوست تھے الحمد للہ, تو وہ کہتے تھے آپ آ کے کر لیں خود ہی. تو یہ سین ہوتا تھا. تو وہ ایک فیکٹر, اس ایک پرسنٹیج نے آہستہ 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 3-4 مطلب وہ پازیٹیو اس میں چینج ہوتی گئی. مطلب ایک پرسنٹیج نے جس کو میں نے کنٹرول کیا ہوا تھا, جو چیزیں آپ کے اندر کنٹرول آپ کر سکتے ہیں نا, آپ تو ان کو سنبھال کے رکھیں, اس پہ آپ کام کریں. باقی جو 99%, 98% جو چیزیں خراب ہوئی ہوتی ہیں نا, وہ چینج اسی طرح ہوں گی جب آپ وہ کنٹرول کر سکیں. کیونکہ اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے, انہوں نے آپ کو کسی, اور یہ آزمائشیں تو آتی رہتی ہیں نا, یہ تو ایک سڈن کوئی چلا گیا, اور بھی چیزیں آتی ہیں, تو اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کا 60% 70% خراب کر دیا. باقی جو اس کے آس پاس چیزیں ہیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں, جس کے پاس کوئی خوشی ہے, جو یہ ہم زیادہ غم کے اندر آ جاتے ہیں تو اس کو اور ہی زیادہ وہ ڈال دیتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے جو پریزنٹ مومنٹس ہیں ان کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں کو جو آپ کے انڈر کنٹرول میں ہیں, جو آپ کر سکتے ہیں, وہ آپ کریں, تو آپ کو پھر مدد ہوتی ہے, اسپریچول مدد ایسے سمجھیں. یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب کوئی چلا گیا, وہ تو آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا اس کو روکنا, نہیں تھا, لیکن آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. اب فزیکل ایک ایکٹیویٹی ایسی چیز ہے جو آپ کے کنٹرول میں تھی اس ٹائم, کہ آپ کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں اپنی باڈی کو. یس, ہاں میں اس چیز کے ساتھ کنیکٹڈ تھا. لائک اس سے پہلے 7-8 آئی اسٹارٹیڈ بیک ان 2006 اس ٹریننگ وغیرہ کو یہ وہ, اور اس نے ایک میرا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا ہوا تھا, نیور گیو اپ. کوئی بھی سچویشن ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, آپ باہر نکل آئیں گے کہیں نہ کہیں سے. تو وہ مائنڈ سیٹ اس ٹریننگ کے اس سے ہمارا بنا ہوا تھا پہلے ہی. تو جب ایسی سچویشن آتی ہے, تو میں یہ مانتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اپنے لیے ٹائم نکال رہا ہے نا دن میں, اور ڈسپلن لائف جی رہا ہے, تو وہ کسی بھی آبسٹیکل, جو بھی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, یا کوئی بھی سڈن کوئی ان کے اوپر حالات ایسے ہو جاتے ہیں, تو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے, مطلب ایک تو یہ آپ کی روٹین تھی 7-8 سال سے کہ آپ نے جم جانا ہے, تو آپ کو اس نے آپ کو جم لے گیا وہ کہ بھائی آؤ بھائی جم جانا ہے, آج چھٹی ہوگی 2 دن. ہاں, ہیبٹ تھی نا, ہیبٹ تھی. تو اس ہیبٹ نے آپ کو اس میں سے ڈپریشن سے نکالا پھر. ہاں, مطلب اس 6 مہینے 7 مہینے میں اس چیز کو کنٹینیو کرتا رہا. مطلب ہو سکتا تھا کہ میں وہ چیز جو میں نہ کرتا, سپوز وہ ایکسرسائز بھی نہ کرتا, میں اپنے آپ کو کہیں چھپا لیتا, اور میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں کیا نہ کروں, تو میری حالت ویسی فزیکلی بھی, مطلب مینٹلی تو میں ویسے ہی ڈاؤن تھا, فزیکلی اور خراب ہو جاتا 5-6-7 مہینے بعد. لیکن اس چیز کو میں نے پکڑے رکھا, اور ہوا یہ تھا کہ 7 مہینے بعد ایک سڈن اللہ نے میری یہ ہیلپ کی تھی کہ ایک جو مدرسہ بننا تھا سندھ میں میں ویسے بتا دوں کہ میں سندھ سے بلانگ کرتا ہوں, تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا 1 روم کا, اور کوئی دوست آئے تھے میرے پاس کہ یار یہ 1000 روپیہ ہے, اور میرے پاس پیسے اور نہیں, آپ کچھ دے دیں تو میں مدرسے جا کے دینے. تو آل آف سڈن مجھے خیال آیا کہ یار, اور یہ کووڈ کے دنوں میں ہوا تھا, کہ کیوں نہ کوئی میں جا کے وزٹ کر رہا ہوں. تو اگلے دن گئے اور دیکھا کہ سچویشن بہت بری تھی, اور مطلب کہ 20-25 بچے بیچارے چھوٹے چھوٹے, کچھ یتیم تھے, کچھ اور کسی سے کچھ نہیں ہو رہا تھا. تو وہاں پہ میں نے پھر اسٹارٹ کیا فنڈس کو کووڈ کے دنوں میں, اور الحمد للہ ہم نے کووڈ کے 4 منتھس کے اندر اس مدرسے کو ودن, میرے پاس نہ بھی نہ کوئی 20 سے 25 لاکھ کا فنڈز آئے تھے. اب لٹرلی میرے پاس ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں, اتنے لوگوں نے مدد کی تھی. اور وہاں پہ 4 رومز بنائے تھے, ہینڈ پمپ لگ گیا, پورے پنکھے آ گئے, باہر ان کی دیوار آ گئی, اور کیا کیا نہیں. اور آج الحمد للہ وہاں پہ 100+ بچے پڑھ رہے ہیں. اور ہاں, اور اس کو ہم نے پھر بعد میں ادھر فیڈریشن جو اسلام آباد سے وہ رجسٹرڈ, ہاں اس سے وہ کر دیا تھا رجسٹرڈ. تو وہ جو ایک نا, وہ تو میری زندگی میں لائف میں کہ ایک ایسی چیز تھی کہ میں نے کہا کہ یار یہ کہاں سے آیا ہے, مطلب یہ عام بندہ نہیں کر سکتا, اور یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ, اور اب ان کے نام پہ لکھا ہوا تھا, میری وائف کے نام پہ یہ چیز لکھی ہوئی تھی, اور ہونی تھی. تو آپ نے کہا موقع ہے, تو آپ نے کہا بھی مدرسہ میں بناتا ہوں. اس سے پہلے بھی آپ کی اسپرچل سائڈ اس طرح ایکٹیو تھی کہ آپ کو تھا پلان کہ میں کوئی مدرسہ بناؤں, ایسا کچھ کام نہیں. ایک چیز تھی, ونس اپون ایک ٹائم تھا, ہم ایئرپورٹ پہ تھے میری وائف کی ماموں کے ساتھ. انہوں نے وہ ان میں ہیں, عالم ہیں, بڑے اسکالر ہیں, وہ شاید فیصل آباد ہوتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا تھا شفقت بیٹا ایک دن تم نے جامع مسجد سنبل بنانی ہے. شی واز دیر, میری وائف بھی ادھر ہی تھی, میں بھی تھا. میں نے کہا انشاءاللہ بنائیں گے. وہ مجھے مومنٹ یاد ہے, یہ واقعی تو سچی بات ہے. اور وہ مجھے بعد میں مومنٹ یاد ہے کہ یار میں نے ایک دفعہ یہ بات ہوئی تھی ہمارے یہاں, اور وہ واقعی بس وہ ایک کچھ ٹائم ہوتے ہیں نا, اللہ سن لیتا ہے آپ کی, تو وہ پھر اللہ نے لکھ دیا کہ بھائی آپ کے ذریعے ایک
ان کے نام کی بالکل. مسجد بنا دی. ایک چیز ہے نا, میں نے بعد میں کافی ٹائم بعد ریئلائز کی تھی کہ جب آپ کسی سے نا کوئی بھی چیز ہو, آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے دوست ہیں, آپ کسی سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں نا, تو یو ایکسچینج دا پارٹ آف یور سول ود دیم, ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی وہی کرتے ہیں, دے ایکسچینج دیئر پارٹ آف دیئر سول. تو آپ کے ایک چھوٹے چھوٹے جو روح کا ایک چھوٹا سا حصہ ایک دوسرے کے اندر کیا ہو جاتا ہے, ایکسچینج ہو جاتا ہے. اب سپوز پرسن ڈائز, مر گیا, اب آپ کا جو حصہ تھا وہ لے کر چلا گیا, لیکن ان کا حصہ آپ کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ رہے, اب وہ آپ کے اندر ہے. اب آپ کے اوپر رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ اچھے سے اچھے زندگی گزار کے, بڑھ کے, ان کی یادوں کو تازہ رکھ کے آپ ان کو بھی زندہ رکھیں, ان کے پیار کو, لو نیور ڈائز جسے کہتے ہیں, تو ان کے پیار کو بھی زندہ رکھیں. ایک اتنی خوبصورت یہ تھاٹ آئی تھی اور بات آئی تھی کہ میں نے کہا یار یہ تو اٹس لائک کہ شی از آلویز ہیئر, مطلب ہمیشہ ادھر ہی ہے اور رہے گی. یار ایک بندہ, کاش بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ایک بندہ آیا دنیا میں اور چلا گیا, اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ 3 دن یاد کرتے ہیں, ایسے ہوتا ہے, پھر ہفتے بعد رشتے دار, مہینے بعد جی بھول گئی ہے وہ. میں اس تھاٹ کو کبھی میں نے مانا ہی نہیں تھا. میں کہتا ہوں جو بندہ ایک آیا اس دنیا میں رہ کے گیا, ایک اثر چھوڑ کے گیا, 5-6 بندوں میں ایک بندے کے اوپر ہی, تو اس کی ایک آئیڈینٹی تھی, اس کی روح تو ہے نا جو کہ شروع سے آخر تک رہنی ہے, اس کو ختم نہیں ہونا. تو آپ اس کو اس طریقے سے زندہ رکھ سکتے ہیں. جو آپ چیزیں چاہتے ہیں, ہم ڈسکس کرتے ہیں یار وہ بندہ اتنا اچھا تھا نا, اس میں یہ اچھائی تھی, وہ اچھائی اس کی بیان نہ کرو, وہ اچھائی اپنے اندر لے آؤ. آپ وہ کہتے ہیں نا یار اس نے جو ہے نا یہ کام بہت کرتا, ہم اچھی چیزیں بیان کرتے ہیں نا, کیوں نہ ہم ان کی ساری اچھی چیزیں اپنے اندر لے آئیں, تو وہ ایک قسم کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو بھی ثواب ہوتا ہے اور آپ ایز ان وہ ہو جاتے ہیں. اصل میں اس میں ایسی کوئی چیز ہے نا کہ جو آپ نے جس طرح کی کہ ہر بندے کا دنیا میں اثر تو ہوتا ہے اس میں, اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ ایک ملک کے اوپر ہے, ایک علاقے کے اوپر ہے, ایک شہر کے اوپر ہے, یا پھر ایک بندے کے اوپر ہے جو کہ اس کے ساتھ اس نے ایک زندگی گزاری ہے. کیونکہ ہر بندہ کے ساتھ ایسا کوئی بندہ جڑا ہوتا ہے اپنی لائف کے اندر کہ جو اس کے ساتھ وہ 70-60% ٹائم اپنی زندگی کا گزار رہا ہوتا ہے روزانہ. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اس سے اثر نہ لے. اچھا یا برا وہ الگ بات ہے, اثر لازمی رہتا ہے, اثر رہتا ہے, ہمیشہ رہتا ہے. تو آپ جو چیزیں, کچھ لوگ اس چیز سے نہیں نکل پاتے. کافی مجھے میسیجز آئے تھے کہ میری امی چلی گئیں, کسی کے ابو, کسی کو کوئی بھی پیارے چلے جاتے ہیں, اور امی ماں باپ تو ایک سب سے بڑا ہی صدمہ ہوتا ہے نا. تو میں جتنا کنسول کر سکتا ہوں, میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ یار وہ کیا چاہتی ہیں اس سچویشن میں, آپ اس کو سوچیں. اگر وہ یہاں پہ ہوتی تو وہ کیا چاہتی ہیں, اور ان کی جتنی بھی اچھی چیزیں تھیں نا ان کو اپنے اندر سما کے آپ آگے چلیں, ان کے نام کو زندہ رکھیں. تو لوگ کہیں یار یہ اس کی بیٹی ہے, یار یہ اس کا بیٹا ہے, کہ اس نے وہ یہ کام اس کے جس میں وہ چیز نظر آتی ہے, تو وہ آپ چیز کو لے کے چلیں. اچھا, اس میں ہم اگر فٹنس کو لے کے آئیں, جس نے آپ کو اس چیز سے نکالا, ایک عام بندہ جو کہ اس سچویشن سے گزر رہا ہے نا, تو اب آپ کو اس کو کیا ریکمینڈ کریں گے کہ آپ اپنی فٹنس میں جاؤ, اور فٹنس کس طرح آپ کو کام کرتی ہے اس چیز سے نکالنے کے اندر؟ مجھے بھائی فٹنس مائنڈ سیٹ جو ہے نا, فٹنس مائنڈ سیٹ کو اگر ڈیفائن کریں نا, تو اٹس لائک نیور گیو اپ اور موونگ فارورڈ. آپ کی زندگی میں ڈیفیکلٹیز آئیں گی, آبسٹیکلز آئیں گی, یہ ساری چیزیں آئیں گی, لیکن آپ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے آگے بڑھتے رہنا ہے. دیٹس دا فٹنس مائنڈ سیٹ, آپ رکتے نہیں. اب سپوز کہ اس کو فٹنس کے حساب سے اگر میں پہلے ڈیفائن کروں تو وہ یہ ہوگا کہ یار پہلے تو یہ ریئلائز کرنا ہوتا ہے نا, ایک بندے نے اگر فٹنس کی جرنی میں آنا ہے کہ میں نے اسٹارٹ کرنا ہے, تو سب سے پہلے یہ ریئلائز کریں کہ آپ کی جو کنڈیشن ہے اس وقت, یا میری جو کنڈیشن, ہم اس کے ذمہ دار خود ہیں. فرسٹ ٹیک رسپانسبلٹی کہ 25 سال میری ایج ہے, میں موٹا ہوں, مجھے یہ درد ہیں, یہ ایشوز ہیں جو بھی ہیں. تو آپ نے وہ ایک اوور نائٹ تو نہیں ہو گئی نا چیز, وہ اس 25 سال میں آپ کی جو ہیبٹس رہی ہیں ان کا ایک رزلٹ ہے آپ بیسیکلی جو اس وقت آپ ہیں. اب آپ یہ چاہتے ہیں, سب کافی لوگ کہتے ہیں یار 3-4 مہینے 5 مہینے میں چھڑن ایسے اوور نائٹ بن جائے. ہاں, تو اوور نائٹ وہ چیز ہوئی نہیں ہے, تو اوور نائٹ وہ چیز جائے گی بھی نہیں. تو آپ نے پہلے تو ریئلسٹک یہ چیز گولس کو سیٹ کرنا ہے کہ یار نہیں, یہ بات ایسے نہیں ہے. اور دوسری چیز, جب تک آپ فٹنس کو اپنی لائف کے اندر ایز اے جرنی نہیں لے کر آئیں گے, تب تک آپ اس کو اچیو نہیں کر سکتے. دیر از نو ڈیسٹینیشن, کوئی بھی ڈیسٹینیشن نہیں ہے. آپ ایک پرفیکٹ باڈی بلڈر کے پاس جائیں گے, یار ایک اچھے فٹنس بندے کے پاس جائیں گے, تو وہ کیا ایک اچھی فزیک لے کر بیٹھ جاتا ہے گھر, کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہوتا نا, وہ اس کو کنٹینیو کرتا رہتا.
تو آپ نے یہ ریئلائز کرنا ہے کہ یہ جرنی ہے اور اس پروسیس کو میں نے انجوائے کرنا ہے. لانگ ٹرمز جو گولز ہوتے ہیں ان کو سائڈ پہ کر کے چھوٹے چھوٹے گولز بنانے ہیں, ریئلسٹک گولز ہیں جس پہ آپ کام کر سکتے. تو یہ بیسیکلی فٹنس مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ نے موو فارورڈ کرنا ہے. چھوٹی جتنے بھی آپ کے آبسٹیکلز ہیں, اس زگ زیگ پاتھ بیسیکلی. تو آپ نے نیچے بھی جانا ہے, اوپر بھی آنا ہے, نیچے بھی جانا ہے, اوپر بھی آنا ہے. آپ نے ہمت نہیں ہارنی, چھوڑنا نہیں ہے. آپ چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں. دیٹس دا کی. اور یہی لائف میں جتنے بھی چیزیں ہیں, آپ کسی بھی ٹریجڈی سے گزر رہے ہیں, اور جیسے میں ہوا تھا میرے ساتھ, یا کوئی اور بھی ٹریجڈی انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, تو آپ کے اندر وہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے. اگر آپ فٹنس میں انوالو ہیں نا, تو آپ کا یہ ضرور مائنڈ سیٹ بنا ہوگا کہ نیور گیو اپ, میں نے اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس جاب چلی گئی ہے اور آپ سرچ کر رہے ہیں اور سرچ کر رہے ہیں, پھر ایک ٹائم پہ آ رہا ہے یار کچھ بھی نہیں ہو رہا, چھوڑو دفعہ کرو, نو دیٹس ناٹ دا سولوشن. تو آپ نے اس چیز کو پکڑے رہنا ہے. اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا, اپرچونیٹی سے اپرچونیٹی نکلتی ہیں, کہ آپ کے پاس کوئی ایس بڑی چیز آ جائے گی. مطلب وہ آپ نے ایک مثال دیکھی ہوگی, پکچر آتی ہے, کوئی ڈائمنڈ چھپا ہوا ہوتا ہے اور بندہ کھود رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک ایسے مومنٹ پہ آ کے چھوڑ دیتا ہے یار, جہاں پہ وہ ایک اور اس نے مارنا ہوتا ہے, وہاں پہ تو ڈائمنڈ باہر آ جاتا تھا, لیکن وہاں سے چھوڑ دیتا ہے. تو آپ نے نیور گیو اپ ہمیں کبھی سکھایا نہیں گیا نا. آپ اسلام کی ہسٹری لے کر جا کے دیکھنے, ایک اس سے پوائنٹ آف سے بات کریں, تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان سے بڑا کوئی ایسا انسان آج تک آیا نہیں. اور پیارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ بتا دے جہاں پہ انہوں نے گیو اپ کر دیا, کوئی بھی نہیں. ایون دو کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے ساتھ, مطلب ہم کریں تو ہم تو بندوں کے اوپر چڑھ جائیں نا, لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. ان کے پاس سے جو بھی راستہ بتایا جاتا تھا اس پہ ڈٹ کے رہے. انہیں پتا تھا یار کوئی سننے والا نہیں, لیکن پھر بھی جا کے بات کرتے تھے, پھر بھی جا کے نیور گیو اپ. مطلب کسی بھی چیز کو انہوں نے گیو اپ نہیں کیا. ایٹ دا اینڈ ان سے بڑی مثال کوئی نہیں مل سکتی, اور کامیابی ان کے پاس تھی. ایٹ دا اینڈ فتح مکہ. اصل میں ایک چیز جو میں نے خود سیکھی فٹنس سے اتنے سال گزار کے اس کے اندر, اسپورٹس کے اندر, میں شروع سے ہی اسپورٹس کے اندر ہوں, 7-8 سال ہوں گے. پیشنس چاہیے ہوتی ہے. آپ باڈی بلڈنگ بھی اسپورٹس اس کے اندر ہیں آپ, تو پیشنس جو ہے نا وہ اس میں بلڈ ہوتی ہے بندے کی, بالکل کافی زیادہ. اصل میں حسان میری وائف کے ساتھ یہی بات ہو رہی تھی کہ فاسٹ فوڈ جب آئے ہیں, ساری چیزیں آئی ہیں, تو ہر چیز جو ہے نا کوئک چاہیے, فوراً. آج کل از اے کوئک سولوشن, اور یہ اس میں ساری چیزوں کی انوالومنٹ ہے, ناٹ جسٹ مطلب کہ انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد. فاسٹ فوڈ کی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ فاسٹ فوڈ جب آیا ہے نا, تو کیوں آیا ہے, کہ لوگوں کی پیشنس ختم ہو گئی تھی, تو اس کے لوگوں نے فائدہ اٹھا کے اس کو کیپٹلائز کیا, اس کو فائدہ اٹھایا. اس کو ابھی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, کچھ لے کے آؤ, فاسٹ فوڈ آ گیا, بالکل. اب وہ لوگوں کو فوراً ملتا ہے اور فوراً چیزیں. تو اور ایک ریسرچ بھی آئی تھی اس کے اوپر کہ جو لوگ فاسٹ فوڈ زیادہ کھاتے ہیں, بایولوجیکلی ان کے اندر پیشنس خود ہی کم ہو جاتی ہے. اس کی بہت ساری سائنٹیفک ریزنس ہیں کہ آپ کا اس کا جو پکانے کا طریقہ ہے وہ بہت کوئک ہے, فروزن چیزیں ہوتی ہیں, مسالے بھی ایسے ہوتے ہیں, پلس پوائنٹ کریٹ کیے جاتے ہیں. پلس پوائنٹ کا پتہ ہوگا کہ جو فیٹس, شوگر اور سالٹ کو ایک ساتھ ملا کے آپ کو ایک باڈی کو شاک دیتے ہیں, جو کبھی بھی آپ کو نیچر میں ایسی چیز نہیں ملے گی جو کہ ایووکاڈو اس طرح اس کے اندر آپ کو کوئی مسالے والی چیز نظر آ جائے. فیٹ الگ ہوتا ہے ہمیشہ, کاربس الگ ہوتے ہیں نیچر کے اندر. جب ہم تینوں کو ملا جاتے ہیں تو باڈی کو ایک شوق لگتا ہے, یار یہ نئی چیز آئی ہے, وہ ایڈکشن کریٹ کرتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی مثال دی تھی اس چیز کے, جو ڈائمنڈ والی مثال ہے نا, ایک بڑی پیاری بک ہے تھنک اینڈ گرو رچ نا, وہ میں نے سب سے پہلی بک میں نے وہی پڑھی تھی, سیلف ہیلپ کے اوپر ہے. اچھا. تو اس میں انہوں نے ایک اسٹوری نریٹ کی ہوئی تھی کہ ایک بندہ ہے, وہ سونے کی کان خریدتے اور اپنے لوگ لگاتے ہیں, ایک بزنس مین, اور کھودنا شروع کرتا ہے, مہینوں گزر جاتے ہیں لیکن سونا نہیں آتا. پھر وہ ایک دن گیو اپ کر دیتا ہے اور کسی اور بزنس مین کو وہ بیچ دیتا ہے. وہ کھودتا ہے, اگلے دن سونا نکل آتا ہے 2-4 دن میں. تو انہوں نے کہا کبھی کبھی ہم لوگ اس پوائنٹ پہ گیو اپ کر دیتے ہیں جب سکسیس بالکل ایک اسٹیپ پاس ہوتی ہے. جیک ما کا ایک بہت فیوریٹ کوٹ ہے, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ. جیک ما جو علی بابا کا فاؤنڈر اینڈ CEO ہے, نے کہا تھا کہ ٹوڈے از ہارڈ, ٹمارو از اے لٹل, اینڈ ڈے آفٹر ٹمارو از امیزنگ, بٹ موسٹ پیپل ڈائی ڈے آفٹر ٹمارو. بالکل ٹرو, ایسے ہی ہے. کوئک سولوشن. اور ایک اور چیز بھی اس میں آتی ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ فٹنس کے اس میں ریلیٹڈ, کہ لوگ ڈیسٹینیشنز چوز کر لیتے ہیں نا, کہ میں نے اتنا ویٹ لاس کرنا ہے 5-6 kg اور لائک 2 months کے اندر. وہ اس چیز میں کیا کرتے ہیں,
ایک تو جرنی کو مس کر دیتے ہیں سارا کچھ, ان کا فوکس ہی وہ ڈیسٹینیشن اور ڈیسٹینیشن پہ جب پہنچ جاتے ہیں, ان رزلٹ مل جاتے ہیں, پھر وہ واپس کم بیک کرتے ہیں نارمل لائف میں, اور واپس پھر ویسے ہو جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے یار کوئک فکس کے چکر میں وہ ڈیسٹینیشن سے بھی دو بیٹھتے ہیں, اور وہ ان کو جرنی کا بھی سمجھ نہیں آتی میں نے کیا کیا اپنے ساتھ. اصل میں وہ جو کوئک فکس سولوشن ہے نا, اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو میں نے جتنے بھی لوگوں سے ملا بات کی ہے فٹنس کے اندر نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی شادی ہے, کسی کی بہن کی شادی ہے, کوئی ایسا ایونٹ ہے جہاں پہ انہوں نے اچھا دکھنا ہے, دیٹس اٹ, ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کے پاس ٹائم اسپین تھوڑا زیادہ ہے نا جس میں وہ چیز کر سکتے ہیں, تب تو وہ اس کو لائف اسٹائل میں بنا سکتے ہیں. لیکن آپ جس میں 1-2 مہینے آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے 10-12 kg, تو اس میں آپ کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے اپنا لائف ٹائم. مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا بیسیکلی. اٹس ہونا یہ چاہیے کہ اٹس باڈی فار لائف. اب آپ نے اسی زندگی میں آپ کی جو باڈی ہے کمپلیٹ, وہ آپ نے مرتے دم تک اسی کے ساتھ رہنا ہے. اب یہ تو نہیں کہ صرف میں نے کوئی ایونٹ آ رہا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے, اچھا لگنا ہے, اور وہیں تک میری بس باڈی کا کام, اس کے بعد نہیں ہے. اور کچھ لوگ آتے ہیں آرمی میں نے جوائن کرنا ہے مجھے. اچھا آرمی والے تو شادیوں والے یا یہ چیزیں پھر بھی تھوڑا ٹائم سے آتے ہیں. جو آرمی میں ٹریننگ کرنے اور آئی ایس اس میں فٹنس کی اس میں جاتے ہیں, وہ کب آتے ہیں؟ میرے پاس 1.5 ہفتہ بچا ہے اور میرے پاس 2 ہفتے. لٹرلی میرے پاس جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں آج تک وہ ایسے ہی آتے ہیں کہ اچھا کرنا کیا ہے اگر 2 ہفتے ہیں, آج 20 پل اپس کرنے ہیں, 20 پش اپس ہیں, اور 5 منٹ میں 2-3 کلومیٹر رننگ کرنی ہے. اچھا تو ابھی پروگرس کیا ہے سر؟ ابھی صرف 2 یا 1 بڑی مشکل سے لگتا ہے. تو آپ ان 2 ہفتوں کے اندر کتنا کچھ کر لو گے بیسیکلی. مجھے لگتا ہے کہ ایسی ایک مشین بنائیں گے جس میں آپ ڈالو ایک بندہ 160 کلو کا, وہاں سے نکلے 60 کلو کا. ہاں بالکل. ہاں ہمارا سارا انوائرمنٹ چینج ہو گیا ہے کوئک فکس کے نا. مطلب وہی بات کر رہا تھا, انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد جتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہماری لائف کے اندر, ہمارا تو ویسے ہی سیڈنٹری لائف ہو گیا ہے نا, ہم محدود ہو گئے. اور ہم ساری بلیم چیزوں کس طرح کرتے ہیں, ڈائٹ پہ آ جاتے ہیں. موسٹلی چیزیں ہم بلیم ڈائٹ پہ کرتے ہیں, ایون دو کہ ہماری موومنٹ بالکل نہیں ہے. ہم اٹھتے بیٹھتے, آج کل تو جتنا آن لائن پرچیزنگ آ گئی ہے, آپ اب گھر بیٹھے ہی سب کچھ منگوا رہے ہوتے ہیں. ایون دو گروسری کے لیے بھی لوگ مشکل سے باہر جاتے ہیں. تو وہ لوگوں کو یوں چیزیں چاہیے, اور گھر بیٹھے چاہیے, فاسٹ چاہیے, شارٹ ٹرم. تو وہ کبھی بھی ہیلپ نہیں کرے گا کسی کو بھی. شارٹ ٹرم شاید آپ کو ایک سیٹسفیکشن مل جائے, لیکن لانگ ٹرم یہ سولوشن نہیں ہے کبھی بھی. یہ چیز میرے خیال سے نا کافی لوگ مس کر دیتے ہیں کہ فٹنس کو اپنا لائف اسٹائل بنائیں. جس طرح آپ کھاتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں, سوتے ہیں, تو ہفتے میں 4-5 دن ورک آؤٹ کریں, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ. بالکل بیلنس ڈائٹ ہو, سسٹینیبل ہو. آپ جو چیزیں آپ کو منع کی جاتی ہیں کہ یار یہ نہ کھائیں, سپوز کوئی بھی آپ کو ڈائٹ پلان دیا جاتا ہے کہ یار یہ نہیں کرتا, آپ کہتے ہیں یار وہ یہ تو میری فیوریٹ چیزیں ہیں, تو آپ ان فیوریٹ چیزوں کو رکھیں, لیکن کب کھانا ہے, کیسے کھانا ہے, وہ ایک طریقہ رکھنا ہے آپ نے. مطلب وہ بھی چیزیں انوالو ہوں آپ کی ڈائٹ کے اندر, وہ چیزیں بھی انوالو ہوں جن میں آپ کی نیوٹریشن ویلیو زیادہ ہو, جس میں وائٹامنز اچھے ہوں, آپ کاربس, فیٹس, پروٹین ایک اچھے بیلنس ڈائٹ کے ساتھ چل سکیں. اور کبھی کبھار آپ لائف از ناٹ جسٹ کہ یار ایک روم میں بیٹھ کے آپ نے صرف کھانا کھانا ہے اور جم جانا ہے. اب لائف میں تو آپ کی فیملی بھی ہے, آپ کی پارٹیز ہیں, آپ کی باہر اٹھنا بیٹھنا ہے, بہت ساری چیزیں. تو یہ تو نہیں کہ آپ ہر جگہ پہ نہ ہی بولتے رہیں گے. تو آپ نے ایسے آپ نے لائف اسٹائل کو مینٹین کرنا ہے کہ جہاں پہ آپ ہر چیز کو صحیح رائٹ ٹائم پہ کھا سکیں, انجوائے کر سکیں, وہ ہونی چاہیے بیلنس لائف. چیٹ ڈے کا ایک کنسیپٹ ہوتا ہے نا میلز کے اندر, کہ بھائی آپ ہفتے میں 1 رکھ لیں, یا 2 ہفتے کے اندر 1 رکھ لیں. ہاں اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں. موسٹلی کافی لوگ ایسے کرتے ہیں, باہر ایسے میں نے دیکھا ہے کہ 4 دن وہ اپنی ڈائٹ کو ذرا اسٹرکٹ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور 5ویں 6ٹھے دن تھوڑا سا کاربس کو لے آتے ہیں, کوئی اچھی چیزیں شوگر والی, جا کے ان کی وہ ایک ویک کے اندر نا اپنے ایک چارٹ بناتے ہیں, اور ویک چارٹ میں جی میں نے 500 گرام کاربس لینے, ٹھیک ہے. اب وہ کب لینے ہیں, اٹس اپ ٹو دیم, اور وہ انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو. تو وہ آپ 3 دن اپنا ڈائٹ ایسی رکھیں کہ تھوڑا سا سختی ہو آپ کے اوپر, اور پھر 2 دن آپ انجوائے کریں. اس طرح کارب سائیکل جسے کہتے ہیں. تو دیر بہت سارے طریقے ہیں. ان جو یہ چھوٹے موٹے طریقے ہیں نا کوئک فکس والے, ان کو چھوڑ کے بھی ایسے طریقے ہیں آپ انجوائے کر سکتے ہیں. یعنی یہ ایک کافی نا فار ایگزامپل اگر ہم کہیں جا رہے ہیں, میں کچھ اگر فیز میں ڈائٹ فالو کر رہا ہوں نا, تو میں ڈائٹ پہ ہوں. اچھا ڈائٹ پہ ہوں اس عمر میں, ہاں کس عمر میں, ورنہ کے قریب اب ٹانگیں کمر میں لٹک رہی ہیں, ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں. اب یہ چیزیں ایسی ہیں نا کہ 6 بندے بیٹھے ہوں گے نا, کوئی چلو 6 تو بہت کم, میں کہوں کہ 100 بندوں میں سے 1 یا 2 کوئی فالو کر رہا ہوگا. تو وہ 1-2 فالو کرتے کرتے بھی نا 98-96 ایسے لوگ ہوں گے جو اس کو نا ڈسارٹ کرے گے, یار یہ کیا ہے, کیا کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ چل رہی ہے.
تو وہ بندہ اس جرنی میں ویسے ہی پھنس جاتا ہے اس دیسی کلچر میں کہ میں کہاں جاؤں. تو اور اچھا وہاں پہ نہ کرنا بھی نا وہ آپ کو ایک لیول بن جاتی ہے یار یہ تو اینٹی سوشل ہے اور ہمارے ساتھ آتا جاتا کم ہے, اپنے آپ کو زیادہ ٹائم دے رہا ہے, مطلب سیلفش ٹائپ ہو گیا یہ وہ. تو ہمارے پاس جو ہے نا پاکستان میں کافی مسئلے ہیں ماشاء اللہ, مسئلے بہت سارے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سوشلائزیشن کا, کہ بھائی آپ سوشلائز کیسے کریں گے لوگوں کے ساتھ. ہاں لوگوں کے ساتھ کیسے کریں, کیا کھانا اٹھنا بیٹھنا, اور آپ نے سب سوشلائز کرنا ہے تو آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا, یہ اوروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ جس طرح کے آپ اس طرح کریں. موسٹلی سوشلائز یہاں پہ. ہاں موسٹلی یہ ہوتے ہیں نا. اب دیکھیں نا مثال عجیب سی ہے, لیکن سگریٹ پینے والا جو ہے جو لوگ غلط سمجھتے ہیں اس کو پھر پینا شروع کر دیتے ہیں. میں صحیح غلط نہیں کہہ رہا, لیکن ان لوگوں کی بات کروں جو اس کو غلط سمجھتے ہیں پھر پینا شروع کر دیتے ہیں. وہ اکثر دوستوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. بالکل بالکل. ڈاکٹر وسیم کو شاید آپ جانتے ہوں, اور انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ جو سنگت اور آپ کی جو سرکل ہوتا ہے نا وہ ڈیفائن کرتا ہے آپ کو. بیسیکلی یہ سچ بات ہے. کسی بھی گول, اگر آپ کوئی بھی گول زندگی میں ہے نا آپ کا, تو آپ نے وہ لوگ ڈھونڈنے ہیں اپنے سرکل میں جو اس کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں آپ کی جرنی کے ساتھ. تو آپ دیکھو کس ٹریک پہ نا اتنی آسانی سے اور تیزی سے اوپر جائیں گے, آپ حیران رہ جائیں گے. بجائے اس کے کہ آپ کا گول ایک ہے آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے, لیکن آپ کا سرکل ایسا ہے جو سب اس چیز سے دور ہے, تو آپ پھنستے رہیں گے, آپ کو ایک راستہ نہیں ملے گا. تو یہ ایک سرکل رکھنا بھی نا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ایک گول اورینٹیڈ بندے ہیں نا, آپ کو ایک فٹنس لائف اسٹائل رکھنا ہے اور آپ نے کوئی چیز اچیو کرنی ہے, تو آپ دیکھیں کہ آپ کے آس پاس لوگ کس طرح کے یہ, اور وہ چیز آپ کے مائنڈ سیٹ کو افیکٹ کرتے ہیں. اصل میں نا جو آپ نے بات بڑی اچھی کی, ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہوتے ہیں, انوائرمنٹ. ہاں جو آپ نے بات کی تھی نا سوشلائزیشن والی, اب ہم جس طرح بات کر رہے ہیں ہم مینٹل لیول کی بات کر رہے ہیں نا کہ مائنڈ آپ کو کتنا اسٹرانگ ہے فٹنس کے لیے نا. اب باڈی زیادہ چیلنج مائنڈ کو ہوتا ہے. ڈائٹ کے اندر بھی آپ نے ایک خاص ڈائٹ فالو کرنی, مطلب چیٹ ڈے اس میں آنا ہے, لیکن آپ نے 4-5 دن تو ایک اچھا ہیلدی میل بیلنس میل کھانا ہے. اس میں بھی آپ کا مائنڈ کا ٹفنس ہے کہ آپ مینٹلی کتنے ٹف ہو. دوسری, جب آپ کسی گیدرنگ میں جا رہے ہو اور وہاں پہ آپ کا وہ چیٹ ڈے نہیں ہے, یا آپ آلریڈی کھا چکے اچھا کھانا اپنے ہفتے کے اندر نا, تو وہاں آپ کو نہ بول رہے ہیں, تو وہاں آپ نہ کیسے بول رہے ہیں, وہ آپ کا مائنڈ کا کھیل ہے سر. ہاں یہ بات ہے بالکل. تو لانگ ٹرم کے اندر میرے خیال سے فٹنس کا یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اور بہت اچھی میں بک پڑھا تھا, ٹم فیرس ایک بہت زبردست پوڈ کاسٹر ہے یو ایس اے کا, اس نے اپنی ایک بک لکھی ہے, سمرائز کی ہے سارے پارٹس کو نا. اس نے لکھا ہوا ہے, ہر بندے سے وہ پوچھتا تھا, ہر گیسٹ سے, کہ when and how did you learn to say no to anything? Learn to say no is very important. اور وہاں پہ 10% لوگوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہمیں اس لیول پہنچ گئے سکسیس کے, ملٹی ملینر ہیں, ملٹی بلینر ہیں, لیکن ہمیں ابھی نہیں آتا ہے. تو لرن ٹو سے نو جو ہے نا, ہاؤ ٹو سے نو از اے ڈیفیکلٹ تھنگ تھوڑی سی. نہیں بالکل ایسے ہی ہے. میں کسی کے بارے بات نہیں کر رہا, میں ایز این جہاں پہ کام کر رہا ہوں ایز اے مینیجر, تو وہاں پہ ایسے ایسے لوگ ہیں اور ایسے ایسے لوگ آتے ہیں, کانٹیکٹ کرتے ہیں, جو کبھی مجھے سمجھتے کہ یار تم MBA کر کے, BBA کر کے, CSS کا اٹیمپٹ کر کے, سب کچھ کر کے تم کیا کام کر رہے ہو, جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا نا, تو وہ آج کل یہ پوچھتے ہیں کہ یار مجھے ڈائٹ پلان دے دو, یار مجھے یہ ویٹ کم کرا دو, یار یہ کرنا ہے, یار اس چیز سے نکلنا ہے, کیا کروں, کس طرح سے تم کر رہے ہو. تو وہی لوگ جو آپ پہلے کہتے تھے کیوں کر رہے ہو, آج وہ کہتے ہیں کیسے کیا ہے آپ نے. تو ایٹ دا اینڈ وہ آپ کے پاس وہ چیز آئے گی. آپ نے صبر کر کے تھوڑا سا سیلفش بننا ہوتا ہے اگر آپ کو اچھے ریزلٹس چاہیے, اور آپ نے گول اورینٹیڈ ہیں, اور آپ نے لگتا ہے کہ یار یہ چیز, تو یو ہیو ٹو, وہی بات ہے کہ لرن کہ نو کہاں پہ کیا بولنا ہے اور کہاں پہ یس کرنا ہے. کہاں پہ یس کرنا ہے, کیونکہ کبھی کبھی جو ہے نا یس کافی آپ کو تنگ کرتا ہے فیوچر میں جا کے. ہاں آپ ایک اسٹارٹ میں شاید سب کو وہ لگے, لیکن وہ ایٹ دا اینڈ آپ کے لیے فائدہ چیز ہوتی ہے. دوسرا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ میں جو تھوڑا سا سیکھا اس کے اندر, کہ اگر آپ کا فار ایگزامپل ایک چیٹ میل ہے, اگر بتائیں گیدرنگ ہے ہماری نا, اگلے ہفتے گیدرنگ ہے, تو اپنا آپ چیٹ میل اسی دن رکھیں. ہاں کہ بھی چلو یار ایک دن ان کو نہ کیا دیا, اگلے دن جو ہے نا تھوڑی سی ڈپلومیسی کے ساتھ بھی اگر ہم لے کے چلیں گے نا, تو اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی ہم اگر ڈائٹ پلان فالو کریں گے تو نہ ہمارے دوست رہیں گے, نہ ہماری فیملی گیدرنگ رہے گی. اس طرح ہوتا نہیں, آپ نے بس مینیج کرنا ہوتا ہے چیز کو. بالکل ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے, مینیج ہو جاتا ہے. میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں ابھی کرنٹلی, آئی تھنک وہ ڈائٹ پلان فالو کر رہے ہیں. تو انہوں نے پہلے فیٹ لاس پہ تھے, اور اس کے گھر والوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ 2500 کیلری سے آ کے وہ 1000 یا 1200 کیلریز کھا رہے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں کھا رہے ہیں, تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ مجھے صحیح ڈانٹ پڑتی ہے گھر میں, امی سے, ابو سے, اور ایسی ایسی ڈانٹ پڑتی, مجھے کبھی کبھی تو چپیڑ پڑ جاتی کہ تم کھا کیا رہے ہو, اپنی حالت دیکھو, اپنے منہ کی حالت دیکھو.
وہ ایک مائیں کہتی ہیں یار کیا ہو گیا تم یہ وہ, لیکن اس بندے نے اس 3 منتھ کے اندر نا اپنے آپ کو رکھ کے نا کیا. اب اچھا ایٹ دا اینڈ وہ ایک اتنی اچھی شیپ میں آ گیا ماشاء اللہ, تو سارے اس کی تعریف کر رہے ہیں. تو وہ اس کا پروسیس ڈیفیکلٹ تھا, لیکن ایٹ دا اینڈ اب اس کے دوست بھی پوچھتے ہیں یار تم جم جا رہے ہو ڈیلی ماشاء اللہ, فزیک اچھی بنا لی ہے, یہ وہ اتنا بہتر کیسے ہو گئے ہو. تو وہ شروع میں تو آئیں گی یہ چیزیں, لیکن آپ نے وہ اپنے آپ کو آگے رکھنا ہے. اپنے آپ کو آگے رکھیں گے تبھی کچھ ہوتا ہے. پھر آپ اپنا جو بزنس کے اندر یا آپ کی لائف کے اندر جو مسئلے آئیں گے تو ان کو بھی پھر آپ نو بول سکتے ہیں. مین چیز تو یہ ہے نا آپ کا کہ 1 گھنٹہ آپ کا جم کے اندر, لیکن باقی 23 گھنٹے تو آپ باہر ہیں نا, جم میں تھوڑی ہیں آپ. تو اس کے اندر آپ کی فیملی کی کچھ چیزیں مسئلے آتے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کے بزنس. ہم نے اس چیز کو اتنا حاوی کر لیا ہے پتہ نہیں, مطلب ایک آدھا گھنٹہ آپ اپنے لیے نہیں نکال سکتے. 1 گھنٹہ کہیں پہ بھی یار گھر پہ کر لو, یا کوئی بھی بزنس آپ 3 دن جم کر لیں, 2 دن کر لیں, باقی دن کوئی اور ایکٹیویٹی کر لیں, فیملی کے ساتھ کوئی اسپورٹ ایکٹیویٹی کر لیں, آپ ان کو باہر لے کر جائیں, ہائکنگ پہ ہو گئی, کوئی ساتھ میں جا کے کارڈیو کریں. تو وہ بہت کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں, بس آپ نے ایکٹیو رہنا کیسے رہنا ہے وہ سیکھنا ہے بیسیکلی, اور وہی آپ کے سارے مائنڈ سیٹ کو. اور یہی اسی چیزوں سے دیکھیں نا ہمارے بچے آج کل, وہ دیکھیں گے جی ابا جی 7 دن گھر میں ہی ہوتے ہیں, آتے ہیں واپس آتے ہیں, کھانا کھاتے سو جاتے ہیں, مطلب وہ ان کی اپروچ کیسے جا رہی ہوگی. وہ دیکھیں گے ایک باپ کو اسٹرگل کرتے ہوئے کہ ابو آ رہے ہیں 9 سے 6 بجے تیار ہوتے ہیں, واپس جم 7 بجے گھر آتے ہیں, ہمیں بھی ٹائم دے رہے ہوتے ہیں, ہوم ورک کراتے ہیں وہ, پھر ہمیں باہر لے کے جاتے ہیں واک پہ. تو ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے کہ یار یہ کتنی اسٹرگل کر رہا ہے ہمارا ابو, اور کس طرح سے کر رہا ہے, کس طرح سے مینیج کر رہا ہے ٹائم کو. تو وہ چیزوں سے سیکھتے ہیں, اور بڑے ہو کے یہی چیزیں ان کے کام ہے. اور یہی مائنڈ سیٹ یہی بچپن سے جس کا ڈیولپ ہو وہ تو بہت آگے چلے جاتے ہیں. ایسے ہی جتنے بھی مسٹر اولمپیا وغیرہ یہ اس کے اندر بنتے ہیں, یہ آپ 15 16 14 14 15 سالوں سے عمر میں یہ آگے چلتے ہیں. ویٹ لفٹنگ شروع کر دیتے ہیں. ہاں ویٹ لفٹنگ, ہاں آپ ان کے انٹرویوز دیکھیں نا, تو اور وہ اس وقت تو وہ ماشاء اللہ کچھ ہی وہ سے جو جینیٹیکلی اتنے ماشاء اللہ وہ ہوتے ہیں کہ آگے نکل آتے ہیں. ہم یہاں پہ 22-23 والے کو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہائٹ کم ہو جائے گی, ابھی چھوڑ دیں, یہ ہو جائے گا, وہ آپ کے لیے جم نہیں ہے. ہاں ابھی نہیں. ایون تو یہ سپلیمنٹس میں بھی کافی چیزیں ہیں نا کہ یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ, اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ہاں سپلیمنٹ کے اوپر بھی کافی میتھس ہیں, لیکن یہ کہ اس میں سپلیمنٹ جو ہے وہ نیچرل چیز ایکسٹریکٹ کیا ہوا ہے, اور آپ کو ایک سپلیمنٹ. ہاں سپلیمنٹ اب دیکھیں نا, نیڈو از اے سپلیمنٹ, آپ بچے کو کھلا رہے ہیں. آپ یو ایس کا ایکٹر سپلیمنٹس کے اس میں آپ کی نیڈو سیریلیک از اے فارم آف سپلیمنٹ, تو آپ ان کو بھی سپلیمنٹ نہ کھلائیں بچوں کو. تو وہ ان چیزوں کو ریئلائز کرنا ہے کہ سپلیمنٹ از این ایڈیشن, اور کہاں پہ آپ نے اس کو ایڈیشن رکھنا ہے. اچھا فار ایگزامپل آپ اگر ہم بات کر ہی رہے ہیں تو آپ کچھ آئیڈیاز بھی دیتے ہیں ویورس کو کہ فٹنس کا مطلب صرف جم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور جم کے علاوہ کون سی ہیلتھی ایکٹیویٹیز فیملی یا ساتھ خود کر سکتے ہیں تاکہ وہ فٹ رہیں, اگر صرف ان کے پاس 2 دن جم جانے کا ٹائم ہے. اگر 2 دن جم جاتے ہیں تو وہاں پہ کوشش کریں کہ ویٹس کے ساتھ ٹریننگ کریں. ویٹ ٹریننگ اسٹرینتھ ٹریننگ پرائرٹی ہوتی ہے. 1 دن اپر باڈی 1 دن لوور باڈی, ٹھیک ہے. باقی وہ کور اس طرح کریں کہ باقی دن میں 3 دن اپنا رکھ لیں واک 30 to 40 منٹس, اور 1 دن رکھ لیں ہائی انٹینسٹی, فیملی کے ساتھ ہائکنگ پہ چلے گئے جہاں پہ ان کا ہارٹ ریٹ تھوڑا سا اوپر چلا جائے. وہ اس کے اپنے بینیفٹس ہوتے ہیں ہائی انٹینسٹی کے, آپ کا فیٹ لاس کا بینیفٹ ہوتا ہے, بلڈ سرکولیشن جو اچھی ہو جاتی ہے باڈی میں, آپ کے اندر جو ایک ٹاکسنز ہوتے ہیں اور پسینے کی میں صورت میں وہ نکل جاتے ہیں. تو 1 سیشنز اے ویک ہائی انٹینسٹی ہونا چاہیے. وہ فیملی کے ساتھ بھی رکھ لیں آپ, بچوں کے ساتھ جمپنگ جیکس اور ہائی روپس, ہائی نیز, یہ چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز ہیں جو گھر میں ہو سکتی ہیں ود ان 30 منٹس, اور آپ اچھی خاصی کیلریز برن کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی بیڈمنٹن ہو گئی, یہ چھوٹی موٹی ٹیبل ٹینس ہوگی, گیمز ہوگی, اس طرح کی چیزیں ہیں, تو کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. یعنی لیکن ویک کے آپ 4 سے 5 دن ایکٹیو ہونے چاہیے. 2 دن آپ ریسٹ لے لیں تو 4 سے 5 آپ ایکٹیو ہونے چاہیے. تو پھر آپ ایک ہیلدی لائف اسٹائل کے اندر آ جاتے ہیں, بالکل آ جاتے ہیں. اور اس میں پھر آپ کی آ جاتی ہے کہ کھانا پینا پھر کیسے کرنا ہے. دیکھ کھانا پینا آپ کا جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹریننگ کے اوپر. ہمارے یہاں ابھی تک یہ کافی چیزیں کلیئر نہیں ہیں ڈائٹ کو لے کے. میں ہمیشہ سے اپنے کلائنٹس کو اور اسٹارٹ سے ہی میں کہتا ہوں کہ ٹریننگ کمز فرسٹ, ڈائٹ بعد میں آتی ہے, اور ڈائٹ ہی آپ کی ڈپینڈ کرتی ہے ٹریننگ کے اوپر. اب سپوز میں پاور لفٹنگ کر رہا ہوں تو میری ڈائٹ پاور لفٹنگ والی ہوگی نا, مطلب ڈائٹ ڈپینڈ کر رہی ہے. آڈینس کو بتا دیں پاور لفٹنگ کیا ہوتی ہے. ویٹ پاور لفٹنگ ہوتی ہے جس میں آپ کی بینچ پریس, ڈیڈ لفٹ اور اسکواٹس کرتے ہیں, مطلب 3 میجر لفٹس ہوتی ہیں بڑی, جو آپ نے دیکھا ہوگا 1 PR کرتے ہیں اس طرح ہیوی لفٹنگ. تو اس بندے کی اپنی ڈائٹ ہوگی. اب ایک سمپل ایتھلیٹ فٹنس بندہ ہے جو مینٹینس کر رہا ہے کہ جی میں نے بس اسی فگر میں رہنا ہے, تو اس کی ڈائٹ جو ہے اس کے حساب سے ہوگی. تو ڈائٹ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی اوور آل دن میں کس طرح کتنا آپ موو کر رہے ہو.
اگر آپ کی موومنٹ اچھی خاصی ہے, 10,000 15,000 اسٹیپس آپ ویسے چل رہے ہو, آپ جم بھی 2 گھنٹے کر رہے ہو, فیملی کو ٹائم دے رہے ہو, تو آپ نے کاربوہائیڈریٹس اچھے خاصے رکھنے ہیں, فیٹس پروٹین سب چیزیں اچھی رکھنی ہیں تاکہ وہ بیلنس ہو جائے. اب آپ کے دن میں ہے کیا جی 9 to 6 بیٹھنے والی جاب ہے, اس کے بعد گھر آنے بیٹھنا ہے تھوڑا پھر سو جانا ہے, تو آپ پھر اس حساب سے چلے نا کہ کاربس کو اپنے لمٹ میں رکھیں, کیونکہ آپ انرجی سورس اتنا لے رہے ہیں اور انرجی ادھر آؤٹ پٹ دے ہی نہیں رہے, آپ سارا دن لیزینس میں ہیں, تو وہ پھر کیا ہو جائیں گے, کنورٹ انٹو فیٹ, اور وہ باڈی اسٹور کر لے گی. تو آپ کی ڈائٹ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی ٹریننگ. ہاں آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں فوڈ, اپنے لائف کو چلائیں, ایکٹیو رہے, پھر آپ کھائیں پئیں, پھر کچھ نہیں ہوتا. پھر کچھ میں کبھی اور گرمی میں ہائکنگ بھی جاتا ہوں, تو میں گیا تھا ایک آرمی کا بندہ ملا مجھے, تو وہ 5 دن آپ کو پتہ ہے سرکٹ ٹریننگ ٹائپ ٹریننگ کرتے ہیں, جو کہ اسٹرینتھ ٹریننگ ہوتی ہے, ناٹ کے مسل بلڈنگ ٹریننگ میں, اس میں آپ کے اسٹیمنا بلڈ ہوتے ہیں 5-6 ایکسرسائز ان رو وہ مکس کر کے. ہاں اس طرح کی نا, تو اس میں مسل بلڈنگ کے لیے بھی سرکٹ ٹریننگ ہوتی ہے, لیکن وہ کسی اور ٹائپ کی کرتے ہیں, کہ جو کہ آرمی کے اندر جو لوگ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں, آپ نے اگر دیکھا ہوگا نا, اس کے اندر آپ کے ریپس زیادہ ہوتے ہیں. وہ تو ریپس بہت زیادہ کرتے ہیں, وہ انڈیورنس کے لیے, ہاں بیسیکلی تاکہ وہ زیادہ انڈیور کر سکے, اگر فٹیگ کر سکے, ضرورت پڑے اس کو, تو ضرورت پڑ سکے, کیونکہ ان کی فیلڈ ایسی ہے. ہاں تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے یار کہ آئی ایٹ الاٹ نا, میں بہت زیادہ کھانا کھاتا ہوں, تو اس لیے میں 2 دن ہائکنگ لازمی کروں تاکہ میرا ویٹ نہ بڑھے. بہت کھاتے ہیں وہ, بہت کھاتے ہیں, اور وہ پھر اس سے ان پٹ آؤٹ پٹ بیلنس ہو جاتا ہے. بس میرے خیال سے آپ نے جتنا بھی میں نے تھوڑا بہت سیکھا ہے اس کے اندر, ویٹ لاس کرنا بڑا آسان ہے, ویٹ مسل گین کرنا مشکل کام ہے, فیٹ لاس کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. ہاں دونوں ہی, ہاں دونوں پروسیسز کے لیے آپ کو ایک مائنڈ سیٹ اچھا چاہیے, اور وہ مائنڈ سیٹ ایسا ہو کہ آپ نے جلدی گیو اپ نہیں کرنا. سب سے پہلے میں نے وہی بات کی نا, اپنا ایک گول سیٹ کرے کہ میں نے ویٹ کم کرنا ہے, بڑھانا ہے نا, تو کوشچن آتا ہے کیوں, اور وہ کیوں آپ کی انٹرنسک وہ ہونی چاہیے, موٹیویشن ہونی چاہیے, نہ کہ کوئی باہر کی ویلیڈیشن چاہیے کہ یار وہ بندہ اس کو میں نے دکھانا ہے, یہ دیکھنا ہے کہ وہ مجھے کیا کہے گا. اور وہ چیز آپ سب ہوتا ہی ہے کہ میں نے ویٹ لاس کیا 4 kg, اب ہم تاڑ میں ہوتے ہیں یار کوئی میری تعریف کرے, ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے لیے آپ نے کیا ہے نا, میں نے اس وہ کیا, اور وہ بندہ آ کے کہے جی یار یہ فرق ہی نہیں پڑا, کیا ہو گیا تو اور میری ایسا ہی ہو, تو وہ کیا ہو جائے گا, بندہ اور ڈاؤن ہو جائے گا. اب وہ ایک بندہ اچھا خاصا کھا رہا ہے, دیکھ رہا ہے یار 3 kg بڑھ گیا, جم میں جائے کسی نے کہ یار کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا, تو وہ تو پھر ڈاؤن ہو جائے گا نا. تو آپ نے گولز وہ رکھنے اپنے لیے کریں, اپنا جو WHY وہ دیکھیں آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے لیے گولز رکھیں گے نا آپ سیٹسفائی رہیں گے. اور چھوٹے چھوٹے گولز رکھیں, 2 kg لاس کرنا ہے میں نے مہینے کے اندر, اگر 3-4 ہو جائے گا نا یو ول بی ہیپی. اگر یہ چیزیں اس طرح رکھیں, ہمارے یہاں کہتے ہیں جی 6 ہو جائیں گے, 7 ہو جائیں گے kg, 8 ہو جائیں گے, یہ بالکل پاسبل. میں ہمیشہ کہتا ہوں یار میں کلائنٹ آئے گا, میں کہوں گا 1 kg لوز کرتے ہیں اس مہینے میں, 1 kg یہ کیا بات ہے, میں نے کہا کرتے ہیں نا, کیا ہو گیا, کہتا چلو ٹھیک ہے. اب اس منتھ اس کے جی 4-5 ہو گئے, یار واو ہم نے تو ایک ٹارگیٹ کیا تھا, تو وہ یہ دیکھیں اور اچھا اس کو اور پش ملے گا, ہو جائے گا یار یہ تو 1 سے, پھر ہم کہیں گے نیکسٹ منتھ 2 کریں گے, وہ کہیں گے ہاں 2 مطلب ہم 5-6 پہ چلے جائیں گے. اور تو یہ چیز اس طرح رکھیں, چھوٹے چھوٹے گولز ہوں, ریئلسٹک گولز ہوں, پھر آپ چیزیں کر سکتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ کی بات کروں کہ آپ نے کس طرح سے مائنڈ سیٹ بنانا ہے اسٹارٹ میں, تبھی آپ سکسیزفل رہ سکتے ہیں, ورنہ نہیں ہوں گے. صحیح, زبردست. اچھا میں نے جو تھوڑی بہت چیزیں اس میں سیکھی ہیں وہ میں شیئر کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو سمپل شوگر ہے, جو بیکری کی چیزیں جتنی بھی جو ہے نا, اگر آپ اس کو ریگولر کھاتے ہیں, کافی لوگ ریگولر کھاتے ہیں اس کو ایز اے اسنیک میں, ایز چیزوں کے اندر, اس کو آپ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, اوائڈ کریں اس کو, مطلب میجورٹی آف دا آپ کا ویک نا, ہفتے میں 1 بار کھانا آپ کھا لیں. پلس آپ شوگر کو, سمپل شوگر ہے اس کو منیمائز کریں بالکل, ٹھیک ہے, اس کو فروٹ سے ریپلیس کر دیں, ہنی سے ریپلیس کر دیں, چیزوں سے ریپلیس کر دیں. تو یہ 2 چیزیں اگر آپ شروع میں کرتے ہیں اپنے فیٹ لاس کے اندر, تو آپ کو ڈراسٹک چینج آئے گا. یہی بات, ہاں آپ نے بہت اچھی بات کی, یہ چھوٹی چینجز ہیں, آپ ان کو لے آئیں. آپ جیسے میں اسٹارٹ کرتا ہوں آج سے جی 15 جمپنگ جیک اسٹارٹ کر دوں, تو ان کو پھر کیا کرنا ہے, ان کو ہیبٹس بناتے ہیں. آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے ان کو ہیبٹس بنائیں, اور وہ پھر آپ کے وہ اچھے خاصے ایکشنز بن جاتے ہیں. اور ہیبٹ کے اوپر بھی ایک پاور آف ہیبٹ بڑی زبردست بک ہے, انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ آپ ریسرچ کی ہوئی کہ منیمم جو ہیبٹ بنتی ہے وہ 7 دن میں بنتی ہے, اور میکسیمم اس کو 3 سال لگ جاتے ہیں. ہاں آپ نے تھوڑا سا اسٹک رہنا ہے اس چیز کے ساتھ, کہ ایک دفعہ وہ ہیبٹ بن جائے نا, پھر نہیں جاتی چیز, پھر آپ کے ساتھ رہتی ہے, پھر ایڈکشن ہو جاتی ہے. ہاں پھر آپ نہیں کریں گے, آپ کریں کچھ مسنگ ہے, کچھ مسنگ ہے, بالکل. وہ ایک ڈسپلن آپ کے لائف سے تھوڑا بہت اوپر ہو جائے گا نا, پھر آپ یار. وہ عامر خان کا بھی جو اس نے بھی کافی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کی, فیٹ ٹو فٹ والی نا, یوٹیوب جو اس نے ایک مووی کے لیے کی تھی, جو مووی کی تھی اس نے, تو اس میں اس نے کافی لوگوں دنگل کے لیے آئے تھے, ہاں وہ کافی لوگوں کو انسپائر کیا تھا. کافی لوگ اس کی وجہ سے جم بھی آئے تھے, یہاں بھی انڈیا میں تو آئے ہوں گے, پاکستان میں بھی کافی لوگ موٹیویٹ ہو, یار وہ بندہ اس عمر میں کر سکتا ہے,
تو ہم بھی کر سکتے ہیں. کیوں؟ ہاں اس کے لیے کوئی ایج نہیں ہے، کوئی ایج نہیں اس کے ہے. لیے. ہاں ایک ایج کے ساتھ تھوڑا سا پروسیس سلو ہوتا ہے بٹ آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں بھی یہی کہا تھا کہ اگر ہیبٹ بن جائے نا آپ کی فٹنس کے اندر، چاہے وہ اسپورٹس ہے چاہے وہ ویٹ لفٹنگ ہے، تو پھر آپ نہیں کرتے تو آپ کو یار تکلیف ہوتی ہے. جیسے سگریٹ پینے والا سگریٹ نہیں پینے گا، اس کو کہتے کچھ مسنگ ہے یار، جیسے افطاری کے بعد فوراً بھاگتے ہیں نا. ہاں بالکل بالکل بالکل. آپ نے اپنے آپ کو آگے رکھنا ہے جو فرسٹ، کیونکہ اگر آپ کی باڈی آپ نے پوری زندگی اس کے ساتھ رہنا ہے تو وہ جتنا اچھی کنڈیشن میں ہوگی، فارم میں ہوگی، آپ اتنی اچھی زندگی جی سکتے ہیں. دوسرا اس میں آپ تھوڑا سا ایڈ کریں کہ بندہ کتنا ایکٹیو ہوتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ فٹنس میں تو آپ تھوڑا سا ایکٹیو ہو جاتے ہیں اپنی جنرل لائف کے اندر، آپ کو فٹیگ کم ہوتی ہے، آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے. ہاں وہ تو پلس پوائنٹس ہیں. ہاں ہاں یہ آپ کے پلس پوائنٹس. آپ اگر ایکٹیو ہیں تو اپارٹ فرام کہ ویٹ لوس ہو رہا ہے یا ویٹ گین کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اور بینیفٹس ہیں وہ تو آپ کی کوگنیٹو، آپ کی میموری انہینسمنٹ ہوتی ہے. آپ کے اندر ہارمونس کے جو فنکشن ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، بلڈ سرکولیشن اچھی ہو جاتی ہے. آپ کے اندر ایک کیا کہتے ہیں، اچھا ایکٹیو بندہ ایک پازیٹیو انرجی بھی چھوڑ رہا ہوتا ہے نا. گھر میں ہو یا ایک انوائرمنٹ میں ہو، سرکل میں، آپ نے اس کو دیکھتے اٹھتے بیٹھتے یہ وہ، اور اس کے اندر سے ایک وائب آ رہی ہوتی ہے یار یہ کافی انرجیٹک ہے، اچھے اس میں ہے. تو وہ ایک آپ اپنے سراؤنڈنگس کو بھی پازیٹیو بنا دیتے ہو. وجہ اس کے کہ ایک لیزی بندہ ہو، پھر اس کو بیٹھا ہوا ہو، کچھ کرنا رہو گھر میں بھی، تو وہ اس کے اندر آس پاس ویسے ہی وہ اس سمپل ورڈ میں کہ منحوسیت ٹائپ ہاں وہ چھا جاتی ہے. تو آپ نے اگر یہ اس کا بڑا بینیفٹ ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں. اور انر سیلف آپ خود موڈ انہینسمنٹ سب سے اچھی چیز ہے اس سے ہوتی ہے، فٹنس فٹ لائف اسٹائل سے. سب سے بڑی چیز آتی ہے کانفیڈنس. آپ کی کپڑے کس طرح سے لگتے ہیں. آپ ایک بندہ اچھی خاصی برانڈیڈ شرٹ پہنے 25-30 ہزار کی، اور اس کی فٹنس ایسی ہو کہ وہ یہاں سے چھوٹا ہو رہا آپ کے پیٹ، اور تو آپ امیجن کر سکتے ہیں اگر وہی ایک بندہ فٹ ہے بالکل، اس کو آپ 500 روپے کی ٹی شرٹ بنا دیں، وہ کہیں گے یار اٹس امیزنگ. تو وہ چیز آپ کس طرح پہنتے ہیں اور وہ میٹر کرتی ہے. اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ اس کے اندر میں ڈالوں گا تھوڑا سا ٹاپک کہ جو لوگ صرف اس لیے فٹ رہتے ہیں کہ چلو لڑکیاں دیکھیں گی، لڑکوں کی بات کر رہا ہوں. ہاں ہاں وہ گول کیسا ہے؟ یہاں تو الٹا ہی ہے، مطلب کہ گول ایک سیٹ کیا ہوتا ہے لیکن موسٹلی کمنٹس وہ لڑکوں سے ہی آ رہے ہوتے ہیں کہ یار لیکن ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں وہ چیز ہوتی ہے. جمز میں آپ دیکھیں، ایک ہم جنرل بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ مکس کے اندر جس ٹائم پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیوں کی وہ زیادہ آتی ہے تعداد ٹریننگ کرنے، تو اس ٹائم رش بہت زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملے لڑکوں میں. ہاں اور لڑکے اچھی خاصی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، اچھی خاصی ہیوی لفٹنگ میں سب کچھ. تو وہ ایک فیکٹر ہے، لیکن وہاں سے ان کو وہ اس طرح سے وہ سننے کو نہیں ملتا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ جب سننے کو تو وہ اس کی سراؤنڈنگ وہی لڑکے ہی ہوتے ہیں بیسیکلی. تو ایک فیکٹر تو اچھا ہے بٹ اس پہ آپ ہمیشہ وہ نہیں ریلائی نہیں کر سکتے. لانگ ٹرم نہیں ہے، ہاں شارٹ ٹرم اگر آپ نے دور جانا ہے تو وہ نہیں چلے گا. ہاں نہیں پھر آپ کی کہیں نہ کہیں شادی ہونی ہے، اس کے بعد تو اور آپ کے دونوں سائڈ پہ ہاتھ آ جاتے ہیں کہ نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر، تو آپ نے اسٹک رہنا ہے. آپ کو ایک تو مل گیا، سب تو ہو گیا، بس کانٹریکٹ ہو گیا. ہاں آپ ادھر فوکس کریں، ادھر یہاں سے کمنٹس لیں، یہیں پہ ٹریننگ کریں. یہ سرکل ہے آپ کا بس. زبردست، بڑا اچھا آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. اچھا اس کے علاوہ آپ نے جو بتایا تھا کہ اپنی وائف کے لیے آپ نے تو مدرسہ آپ نے بنایا. ہاں ایک مدرسہ ابھی چل رہا ہے، اور ساتھ میں ان کی ڈونیشنز آتی رہتی ہیں، تو وہاں پہ کام چلتا ہے. ساتھ میں کچھ سیونگ خود بھی کر رہا ہوں کہ اس کو ایک اچھا اور آگے چل کے اچھی خاصی مسجد کا بھی وہ کر دے، سیٹ اپ بنا دے، کیونکہ وہاں پہ اچھا اس میں نا کافی لوگ، سوری میں کٹ کر رہا ہوں کی بات، یہ بڑا امپورٹنٹ ایک نا پوائنٹ ہے نا کہ جو کہ لوگوں کی طرف سے آتا ہے، میں پرسنلی اس پہ بلیو نہیں کرتا کہ فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے اس کو کوئی بھی ٹریجک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے لائف کے اندر کوئی بھی، تو پھر وہ تھوڑا سا اسپرچل ہو جاتا ہے. ہاں تو کچھ لوگ یہ بھی آپ کمنٹ شاید کریں کہ یار یہ بندہ ایک دھچکا لگ گیا، اس کے بعد مدرسہ بھی بنا رہا ہے، پہلے کیوں نہیں کیا کام. تو اس کو کلیئر کریں کچھ تھوڑا سا. اس کو سمجھ لیں کہ نہیں، اسپرچل تو میں کبھی نہیں رہا، نہ میں اتنا ہوں، نہ میں کہوں گا اپنے آپ کو. بٹ ایک چیز تھی کہ، اور میں کبھی بھی یہ کلیم نہیں کرتا کہ میں نے وہ چیز کو خود رکھا ہے. میں ہمیشہ یہ بلیو تھا میرا کہ شی واز سم تھنگ، کہ ایک ہوتی ہے چیز کی یار جس کو اللہ نے اپنے لیے چنا ہے. میں ابھی بھی یہی مانتا ہوں، ٹھیک ہے. اور میرا اتنا یقین ہے کہ شی از ان ہیون، کیونکہ اتنا 23 سال کی عمر وہ چلی گئی تھی دنیا سے. اب ایک مدرسے کی تھاٹ آنا، پھر اس پہ چلانا کام، اور
آپ میرے رجسٹر میں اٹھا کے دیکھیں گے 25 لاکھ کوئی آج تک مجھے کسی نے پیسے نہیں دیے مطلب ویسے. اور وہ اس کی ڈونیشنز اتنی آئی تھیں میرے پاس ہیں, اور وہ سارے کے سارے ادھر بچوں میں. اس کے بعد یہ صرف کووڈ کے دنوں کی بات بتا رہا ہوں, اس کے بعد پتہ نہیں ہر منتھ کہیں نہ کہیں سے اتنے پیسے آتے ہیں. میں مدرسے سارے بھیجتے رہتا ہوں. وہاں پہ 100 سے زیادہ بچے ہیں. آپ سوچیں کھانا پینا کیسے ہو رہا ہوگا, آپ سوچیں ان کی بجلی کا سارا سیٹ اپ یہ وہ, تو وہ ہو رہا ہے, چل رہا ہے وداؤٹ کوئی وہاں پہ کوئی کمانے والا ہے, تو وہ ابھی تک چل رہا ہے. اور وہ میرا یقین ہے آج بھی کہ وہ ان کے نام پہ وہ چیز لکھی ہوئی تھی, اللہ نے لکھی ہوئی تھی. اب ساتھ میں اس کے پھر میں نے ان کا ایک خواب تھا کہ ان کے اچھا میں ہاں مجھے اس کے بعد برانڈ پہ آئیں گے, میں اس پہ تھوڑا ایڈ کر دوں آپ کی بات کو. میں نے کوشچن میں نہیں کیا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بندہ اسپریچول ہو گیا کسی وجہ سے, تو میرے خیال سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی وہ جس بھی طرح سے ایک لائن ایک کام شروع کیا اس نے اس کو موٹیویٹ کریں تھوڑا سا, کیونکہ ہر انسان اتنے ایسے کمنٹس میں نے پڑھے نا, آپ سوچیں کہ بندہ اندر نا ایک وہ ہو جاتا ہے. لیکن پھر میں نے کہا کہ لیٹ اٹ بی. لوگ وہ کہتے ہیں کہ کچھ تو لوگ کہیں گے, باتیں وہ تو ہوتی رہتی. تو ایسی ایسی باتیں سننے کو ملی ہیں کہ میں کہوں کہ آج بھی سننے کو ملتی ہیں کہ یار یہ ابھی تک اس چیز میں ابھی تک کیوں نہیں نکل رہا. میں نکل چکا ہوں. اگر میں لوگوں سے مجھ سے پوچھے نا, میں ایک وہ جو گریف پارٹ ہوتا ہے نا آپ کے اندر, اٹ لیوز فار ایور. اب آپ اس چیز کو کیسے یوز کر رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہے نا. آپ کس طرح سے پازیٹیو زندگی جی رہے ہیں, کس طرح سے اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں. اور میں تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ وہ میری لائف میں اس طرح آئیں اور میں نے اس طرح سے کام کیے ہیں, اور انہی کے ساتھ کیے میں نے آج تک خود نہیں کیا. اور یہ اس کے بعد میں ابھی ایک بچہ وہاں پہ بیٹھ کے نا دعا یہ کرتا ہے کہ وہ ہماری ماں تھی. لٹرلی اب میں یہ ورڈز بتا رہا ہوں بچوں کے, کہ ان کے اس سے نا ہمارا کچھ ادھر سب کچھ چل رہا ہے. اور وہ ہر دن ہر جمعے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے. ہاں تو بس میں یہی کہوں کہ جو لوگ دیکھیں نا, آپ ہاں پازیٹیوٹی ہونی چاہیے. ہاں سر آپ نے کہا نا کہ فار ایگزامپل کمنٹ جو لکھتے ہیں یار یہ وہاں سے نکلا نہیں ہے نا, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی آپ کو اللہ نے اس سچویشن سے نہیں رکھا, آپ اس کو ٹچ نہیں کیا, تو آپ ایک بندے کی فیلنگ فیل نہیں کر سکتے. یہ بندہ ان کے لیے بول رہا ہے کہ جو لوگ اس سچویشن میں ہیں لیکن وہ اتنے مینٹلی یا اسٹرانگ نہیں ہیں, یا ان کی ول پاور اتنی اسٹرانگ نہیں کہ اس سے وہ نکل چکے ہیں, تو ان کے لیے بول رہا ہے بندہ کہ یار کہ ان کو کچھ ہیلپ مل جائے, کچھ گائیڈنس مل جائے. کیونکہ ہم ہیومن بینگ جو ہے نا ریلیٹیبل ہیں, ہم ریلیٹ کرتے ہیں, میری اسٹوری کس سے ریلیٹ کرتی ہے, پھر ہم اس کو سنتے ہیں اور اس کو ہمیں گائیڈنس ملتی ہے. بالکل ایسی بات. تو یہ پازیٹیوٹی ہونی چاہیے, جو کہ بہت ہاں پازیٹیو آیا بھی ہے فیڈ بیک, اس طرح بھی نہیں ہے. اچھا ایسے کیسز بھی آئے تھے کہ جہاں پہ طلاق ہونی تھی, وہ میرا ایک BBC میں انٹرویو آیا تھا, تو اس انٹرویو میں ایک کوئی طلاق ہونی تھی, وہ طلاق رک گئی, اور ان کی سڈن لائف کے اندر اتنا چینجز آ گئے کہ وہ میاں بیوی جو آپس میں طلاق دے رہے تھے, دونوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا, اور دونوں نے مجھے وہ مبارک دی تھی کہ یار ہم اس سے انسپائر ہوئے تھے, اور ہم نے بیٹھ کے بات چیت کی اور چیزوں کو حل کیا. تو میں تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور چیز نہیں تھی. ویسے بھی میرا تو یہ کہ آپ کی اگر جو آپ کا جتنے بھی انٹرویوز ہوتے ہیں ہر انٹرویو سے صرف ایک بندہ بھی اگر پاور مل جائے نا ہمارے آپ کے لیے کافی ہے. ہاں دیٹس اٹ. کوئی بندہ گائیڈ, اٹس ناٹ اباؤٹ نمبرز. جب ایک بندہ بھی کوئی صحیح اس پہ آ جاتے تو ہمارے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. تو آپ نے ان کے لیے اپنی وائف کا ایک دوسرا بھی پروجیکٹ اسٹارٹ کیا تھا میرے خیال سے. ہاں سمبو وارڈروب ہے. بیسیکلی وہ کپڑوں کا برانڈ لانچ کرنا چاہ رہے تھے, اور اس کے لیے اس وقت ہمارے پاس رقم تھی لیکن اتنی نہیں تھی کہ وہ پھر سیونگ چل رہی تھی, کیونکہ میں نے ایک کمپٹیشن بھی کرنا تھا دبئی میں اس ٹائم پہ, جو کہ ابھی ہے پری اسکیجولڈ ہے اس سال کی, تو وہ بھی مس ہو گیا تھا. اور پھر وہ کچھ جو بھی پیسے تھے وہ میں نے جمع کیے تھے بعد میں. پھر ایک تھاٹ ہے کہ یار چلو اس کو ریلیٹ کر دوں گا میں مدرسے کے ساتھ, کہ چلو یہاں سے جو بھی بزنس میں تھوڑی بہت کمائی آئے گی اس کے ایک پرسنٹیج مدرسے میں بھی جاتا رہے گا. تو وہ انٹرلک ہو گیا تھا. اب اسٹارٹ میں تو یہ پرابلم تھی کہ نام کیا رکھیں. تو وہ ایک نام نکالا تھا میری ٹیم نے, میں نے ٹیم ہائر کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ اب میری وائف کا نام تھا سمبل. تو دے ور لائک ایک عربک افریقن ورڈ ہے جس کا نام جس کو کہتے ہیں سمبو, اٹ مینس گفٹ فرام گاڈ. تو انہوں نے اس سے ریلیٹڈ کر دیا کہ سمبو وارڈروب. تو پھر وہ اس پہ میں نے کام کیا تھا 5-6 منتھ. ابھی بھی الحمدللہ ہے. اور ابھی ریسنٹلی آج ہی میں نے پوسٹ لگائی تھی ایک کہ مجھے کوئی سیلس پرسن چاہیے, کیونکہ میں اس کی آؤٹ لیٹ بنانے جا رہا ہوں انشاءاللہ F11 میں اسلام آباد میں. تو وہ اس طرح سے بس چل رہا ہے. تو آپ نے ان کا ایک سپنا تھا. ہاں ان کا پھر ان کو تھا اور یہی تھا کہ ساتھ کریں گے, لیکن وہ ان کے ٹریبیوٹ میں چلا گیا. اور وہ پھر یہ کہ وہ کنیکٹڈ ہے مدرسے سے. مطلب یہ صرف ایسے نہیں کہ صرف سمبو آرڈروں پہ پیسے آتے ہیں. آج تک میں نے 1 روپیہ نہیں لیا اس بزنس سے. اور مجھے کمنٹس کیا آتے ہیں کہ مطلب
الفاظ بتا دیتا ہوں کہ بیوی کے نام پہ کمائی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی ساری جتنی پیمنٹس ہوتی ہیں وہ سارا جس کو جتنا کچھ ہوتا ہے 10% 20 وہ سارا ادھر جا رہا ہوتا ہے مدرسے ٹائپ, اور ایون تو مجھے اپنی جیب سے بھی دینا پڑ رہا ہوتا ہے. تو ہاں نہیں بس لوگ مدرسے کو چلانا سر تھوڑا ایکسپیرینس ہے مجھے لوگوں سے, بڑا مشکل ہوتا ہے, ایکسپینس ہوتے ہیں آپ کی یوٹیلیٹیز کے, آپ کے راشن کے, آپ کے بہت ہاں, سارے. اور میں تو خود دور ہوں نا, مطلب کہ میں گھر سے بھی دور ہوں سندھ سے, اور مجھے یہاں پہ رہنا پڑتا ہے اپنے کام کی وجہ سے. تو وہاں پہ ایک دو دوست ہیں جو اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ فون پہ چیزیں دیکھنا, پیسوں کو مینیج کرنا, منتھلی یہ سارا بل آیا ہے, یہ اس طرح کرنا ہے, تو وہ ہیکٹک. پلس میں بھی کہوں کہ فار ایگزامپل اگر آپ اس برانڈ سے پیسے لے بھی رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جس طرح لوگ اپنے پتا کے نام, اپنے فادر کے نام پہ, پتا میں کہہ دیا ہو جائے تو فادر کے نام پہ ہاسپٹل بناتے ہیں, بہت ساری چیزیں بناتے ہیں, دکانیں کھولتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ ہر چیز ان کو صدقہ کر رہے ہیں. تو آپ نے ایک ان کی محبت میں ایک لو کے اندر آپ کی ماں ہے, باپ ہے, کوئی بھی اس دنیا سے چلا گیا, میں تو یہی کہوں گا کہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں ان کے نام پہ صدقہ جاریہ میں آپ کریں. اٹس نیور کہ ایک چیز یہ لمیٹڈ نہیں فیکٹر ہونا چاہیے کہ یہ بیوی کے لیے کیوں کر رہا ہے, اس کے لیے کیوں کر رہا ہے, اس کے لیے. بھائی ایک بندے کو لو ہے, محبت ہے, پیار کسی بھی چیز سے, تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں, اس کو پمپ کریں کہ بھائی آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, نہ کہ ان کو ڈیموٹیویٹ کریں, ان کی ٹانگ کھینچے نیچے آ کے بھائی یار یہ بڑا اچھا. جو کہ ہمارا وہ کیا کہتے ہیں نیشنل وہ قومی کھیل ہے, ٹانگ کھینچنا ہو, ہاں, ایک دوسرے کو پیچھے رکھنا. نہیں چلیں, بہت بہت مزہ ہے آپ سے بات کر کے یار. اینڈ میں کچھ اگر آڈینس کو جو بھی اس فٹنس میں آنا چاہتے ہیں یا پھر کسی ایسے ٹریجک انسیڈنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں, ان کے لیے کچھ لاسٹ پوائنٹ آپ کے. اس چیز سے ایک تو یہ چیز جو بھی جہاں سے گزر رہا ہے, جس چیز وہ خاص کر کے ایسے انسیڈنٹ جس میں آپ اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں, وہ چیز کبھی جائے گی نہیں. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ہم جان چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے, یار کیوں نہیں چیز جا رہے, میں کیوں پھنس رہا, وہ کبھی نہیں جائے گی, وہ آپ کے پاس ہمیشہ رہے گی. اب آپ اس کو کیسے رکھتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے. میں نے اس طرح رکھا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ چلو کسی بچے کے منہ سے دعا نکل گئی تو میری اندر وہ آتی کہ چلو یار اس کو کوئی تحفہ چلا گیا, سمجھ رہے ہیں. تو آپ اس چیزوں کو ایسے انٹر لنک کریں کہ مدرسے میں کسی نے کھانا کھا لیا, کہیں پہ بھی کوئی بھی چھوٹی چیز کر لی اور میرے دل سے دعا نکلی صدقہ ہے میری وائف کے, میں نے کچھ بھی کیا میں نام کر دیتا ہوں صدقہ, ادھر مجھے ایسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ چلو وہاں پہ ان کو کوئی تحفہ مل گیا. تو یہ سلسلہ آخر میں آپ نے ادھر بھی جانا ہے, ملنا ادھر ہی ہے, دیٹس دا ڈیسٹینیشن. تو یہ 4-5 دن کی زندگی میں مطلب کافی دیر بعد سمجھ آئی, لیکن یہ سمجھ آیا کہ ادھر رونا دھونا کسی کام کا نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے آزمائش, ہر چیز آزمائش کی رکھی ہے, بیوی بچے مال دولت سب کچھ جو بھی آزمائش ہے, کبھی چھینے گا کبھی دے گا, تو وہ اس کی عطا ہے اور اسی کی. تو آپ جب ساری چیزیں اس پہ توکل اللہ پہ چھوڑ دیں گے, وہ یہ کہیں گے یار اسی کی جو بھی کیا اسی وہاں سے آیا ہے نا, تو دیٹس اٹ, بات ختم. آپ سوال نہیں کر سکتے پھر اس چیز پہ. تو جب آپ اللہ کو آگے رکھ کے توکل اللہ اور یہ کہیں گے کہ یار وہ چیز میرے ساتھ ابھی بھی کنیکٹڈ ہے, میری زندگی کا حصہ تھی, اور ایٹ دا اینڈ ہم پھر ملیں گے, وہ کوئی بھی آپ کے ماں باپ جو بھی ہے, آپ ایک جنت میں جا کے آپ کا ایمان ہے, اور ایسے کام کریں کہ آپ جنت میں جائیں. اگر آپ کا یہ یقین ہے کہ وہ جنت میں ہے تو آپ بھی ایسے کام کریں کہ آپ کو بھی لگے یار میں نے ان کے ساتھ رہنا ہے, تو میں نے اچھی چیزیں کرنی ہے. تو آپ کے اندر ایک پازیٹیو وہ بیہیویئر آ جاتا ہے, ایک سوچ آ جاتی ہے. پلس یہ بھی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر فار ایگزامپل ایک حدیث کے اس کا مفہوم ہے کہ جب میاں بیوی فوت ہوتے ہیں, جو بھی پہلے فوت ہو گیا, اور جنت کے درجات ہیں نا 1 2 3 4 درجات اوپر جاتے ہیں, تو اگر جو بیگم پہلے فوت ہو گئی, میاں پہلے فوت ہو گیا, اور دونوں میں سے ایک کا درجہ اوپر ہے, تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی دوسرے اسپاؤس کو اوپر لے کے چلے. بالکل بالکل. تو جو بھی آپ کے پیارا اگر چلا گیا, اگر آپ اسپاؤس ہے اگر وہ, تو آپ ایسے یہ کام بڑا کریں. خوبصورت رشتہ ہے, یہی رشتہ ہے جو باپ کو باپ بناتا ہے, ایک مرد کو, اور ایک لڑکی کو ماں بناتا ہے, جن کے پیروں کے تلے جنت ہو جاتی ہے اور باپ اس کا دروازہ ہو جاتا ہے. تو وہ کیسے آتے ہیں, جب ایک انسان, ایک لڑکا اور لڑکی شادی کرتے ہیں, اس سے پہلے تو ماں باپ کا درجہ ہی نہیں ہوتا نا. وہ جب آپس بعد آتے ہیں, نکاح ہوتا ہے, بچے ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ چیزیں بنتی ہیں نا. تو یہ ماں باپ, یہ سارے فیکٹرز نکلتے ہی اس ایک رشتے سے. اس کو سمجھنا بھی بڑی امپورٹنٹ. آج کل کے جو حالات ہیں نا, اور جتنا یہ ڈائیورس ریشو اور ان چیزوں پہ مطلب کبھی ٹائم میں تو بات کریں, لیکن یہ بھی ایک ڈفرینٹ پہلو ہے جو آج کل ہو رہا ہے لائف کے اندر لوگوں کی, اور کتنی ڈسٹربنس ہے لوگوں کی زندگیوں میں, شادی شدہ اسپیشلی. ایک دوسرے ایسے کہ بس چھری نہ ہو ساتھ میں تو ایک دوسرے کو مار دیں, ایکچولی یہی ہو رہا ہے.
چلیں شفقت صاحب، بہت بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ پلیزر از مائن، اور پھر کبھی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور کسی اور ٹاپک پہ. آڈینس، یہ تو ہمارا ایپیسوڈ. آپ کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو سیکشن کیسا لگا، اور آپ ان کی بات سے ایگری کرتے نہیں کرتے، اپنی کوئی انسائٹس دیں. لائک کا بٹن دبائیں، شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ کسی ٹریجڈی کے اندر ہیں، تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ ہیلپ مل سکے اس سے. آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تھینک یو.